بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ دنیا ایسی کئی رازوں اور مسٹریز سے بھری ہوئی ہے جنہیں جاننے کے بعد انسانی ذہن حیران رہ جاتی ہے۔ ماڈرن سائنس خواہ آج آسمان چھو رہا ہے، لیکن آج بھی ہماری زمین کے کئی ایسے راز ہیں جسے سلجھانا ناممکن نظر آتا ہے۔ انہی مسٹریز میں تاریخ کے کچھ گمشدہ شہر بھی ہیں، وہ آج ایک قصہ بن کر رہ گیا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ہماری ریکارڈز ہسٹری سے پہلے زمین کے الگ الگ حصوں میں قدیم طلسماتی شہر ایگزسٹ کرتی تھیں، لیکن آج ہم ان شہروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایک گمشدہ شہر دا لاسٹ سٹی آف گولڈ یعنی ایل ڈوریڈو بھی ہے۔ ڈوریڈو ایک اسپینش ورڈ ہے جس کا مطلب ایسا مقام ہے جہاں دھن، دولت اور سونے کی بھرمار ہو۔ ایل ڈوریڈو کا تعلق دنیا کے سب سے بڑے اور وسیع جنگل ایمازون رین فارسٹ سے ہے، جو ساؤتھ امریکہ کے 10 بڑے ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ایمازون کے اس سنسان اور خوفناک جنگل میں قدیم دور میں بے شمار شہر اور تہذیبوں نے جنم لیا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 2000 سال قبل ایمازون کے کولمبیا اور پیرو کے علاقوں میں ریڈ انڈینز علاقے میں موسکا قبیلے کا قبضہ تھا۔ آرکیولوجیکل ایکسپرٹس کے مطابق ٹیکنالوجی اور آرکیٹیکچر کے معاملے میں یہ قبیلہ مایان، ایزٹیک اور انکا تہذیب کے برابر تھی۔ ان ریڈ انڈینز کے دیو مالائی کہانیوں اور لوک کتھاؤں کے مطابق ہزاروں برس قبل زمین پر نہ جانور تھے اور نہ ہی انسان۔ تب چاند دیوی کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر زمین پر گرا اور جھیل گوٹا مالا وجود میں آئی۔ یہ مقدس جھیل مانی جاتی تھی۔ ریڈ انڈینز اس جھیل کو قدرت کا تحفہ سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جھیل کی تہہ میں ایک دیوی اژدہے کی صورت میں سو رہی ہے۔ جو شخص بھی اس جھیل کے ساکن پانی کو چھوتا ہے وہ اس دیوی کی نیند میں خلل ڈال کر اسے جگا دیتا ہے اور پھر زندہ لوٹ کر نہیں آتا۔ چنانچہ اس دیوی کے قہر سے بچنے کے لیے ہر سال اس قبیلے کا بادشاہ نذرانے چڑھاتا تھا۔ اس رسم میں قبیلے کے ایک شخص کو ننگا کر کے اس کے پورے جسم پر سونے کے پاؤڈر کو ملا جاتا، اس شخص کو عطر اور تیل میں نہلایا جاتا اور جسم پر سونے کے زیورات اس قدر ہوتے کہ وہ سونے کا ایک جیتا جاگتا انسان نظر آتا تھا۔ پھر ڈھیر سارے قیمتی زیورات اور سونے سے بھرے ایک بیڑے پر اس شخص کو سوار کیا جاتا اور اس بیڑے کو جھیل کے بیچوں بیچ بھیجا جاتا۔ اس درمیان قبیلے کے تمام لوگ اس جھیل کے چاروں طرف جمع ہو جاتے اور جھیل کے کنارے کچھ لکڑیاں جلاتے تاکہ دھوئیں کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر کم آئے۔ پھر دھول سے لپٹا وہ شخص جھیل کے بیچ جا کر اس جھیل میں اترتا اور اس میں گھٹنوں تک ڈوب جاتا۔ یہ شخص سونے کے ان زیورات اور سامان کو جھیل میں ڈال دیتا اور خود بھی پانی میں ڈبکی لگاتا۔ اسی طرح قبیلے کے لوگ بھی اپنے زیورات اور سونے اس جھیل میں ڈال دیا کرتے۔ اس رسم سے واپس لوٹنے والا وہ شخص دیوتاؤں کا چہیتا اور شہر کا بادشاہ بنتا۔ اس سونے میں نہانے والے شخص کو موسکا لوگ ایل ڈوریڈو کہتے تھے۔ بعد میں ان کا شہر ہی ایل ڈوریڈو کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لوگ داستانوں کے مطابق یہ پورا شہر ہی سونے کا بنا ہوا تھا۔ یہاں کی عمارتیں، مکانات، مندر اور راستے سب سونے کا تھا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ سونا ایک مقدس اور آسمانی منرل ہے۔ وہ سونے سے دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں اور مندر بھی بنواتے تھے۔ جب سورج کی روشنی اس شہر پر پڑتی تو ایسا معلوم ہوتا جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ موسکا لوگ گولڈ کا استعمال اس طرح کرتے تھے کہ جیسے ہم لوہے یا تانبے کا استعمال کرتے ہیں۔ موسکا لوگوں کے پاس اتنا سارا سونا کہاں سے آیا تھا، اس بارے میں آج ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایل ڈوریڈو کا پہلا سراغ مینیوسکرپٹ 512 نامی تحریر میں ملتا ہے۔ اس مینیوسکرپٹ کو پرتگیز ایکسپلورر بینڈیریٹس نے لکھا تھا، جو ایمازون کے جنگلوں میں سونے، چاندی اور قیمتی پتھر کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اس پر اسرار مینیوسکرپٹ میں اس شہر کے متعلق ساری جانکاری تفصیل سے موجود تھی، لیکن اس مینیوسکرپٹ میں اس گمشدہ شہر کا لوکیشن نہیں لکھا تھا۔ یہ مینیوسکرپٹ آج بھی برازیل کے نیشنل لائبریری میں رکھا ہے، لیکن عام لوگوں کو اسے دیکھنے کی ایکسس نہیں ہے۔ 17ویں صدی میں جب پہلی بار ٹریولر اور ایکسپلورر کو مینیوسکرپٹ ملا تو وہ اس سے بہت انسپائر ہوئے
اور ان کے اندر یہ تجسس جاگا کہ اس کھوئے ہوئے شہر تک کیسے پہنچا جائے۔ اس طرح کی دولت مند تہذیب اور شہر کی کہانیوں نے لوگوں کے من میں اسے کھوجنے کی خواہش کے ساتھ ساتھ لالچ بھی پیدا کیا۔ آرو ٹریولر اور اسپینش ایکسپلورر ہر دور میں ساؤتھ امریکہ اور ایمیزون جنگل میں آتے رہے تاکہ اس سونے کے شہر کا کوئی سراغ مل سکے۔ سب سے پہلے فروری سال 1541 میں ایک اسپینش ایکسپلورر گونزیلو پیزارو ایل ڈوریڈو کی کھوج میں نکلا تھا۔ 220 ہسپانوی سپاہی اور 400 مقامی باشندے تھے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ اس خطرناک جنگل میں بھوک، بیماری اور جانوروں کے حملوں کی وجہ سے مر گئے۔ لہذا پیزارو اپنی اس تلاش میں ناکام رہا۔ 16ویں صدی میں سر والٹر نے 2 بار اس شہر کو کھوجنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی دونوں بار ناکام رہے اور اپنے ملک واپس لوٹ آئے۔ کہتے ہیں کہ اسپینش فوج جب اس گمشدہ شہر کو ڈھونڈتی ہوئی کولمبیا کے علاقوں میں آئی تو آخرکار انہیں سال 1545 میں گواٹا ویٹا لیک مل گیا۔ انہوں نے اس جھیل کے تمام پانی کو اندرونی راستے کے ذریعے باہر نکالا اور 3 مہینے کی کڑی محنت کے بعد جھیل کی تہہ میں اتنا سونا ملا جس کی قیمت اس وقت 80 لاکھ روپے تھی۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ نہ صرف ایل ڈوریڈو کی کہانیاں سچی تھیں، بلکہ سونے کی کھوج نے اس بات کو بھی صاف کر دیا کہ اگر ان لوگوں نے اتنا سونا یوں ہی بیکار سمجھ کر جھیل میں پھینک دیا تھا تو اصلیت میں ان کے پاس کتنا سونا ہوگا۔ 19ویں صدی کے دوران ایک برٹش آرکیولوجسٹ پرسی فوسٹ نے ایمیزون جنگل میں سونے کے شہر کو تلاش کرنے کا کام شروع کیا، جس کی کہانی بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ 8 بار اس جنگل کے سروے پر گیا تھا۔ یہاں پرسی نے تقریباً 18 مہینے کا لمبا سفر کیا اور ایسے عجیب و غریب جانوروں اور حیوانوں کا سامنا کیا جن سے بچ پانا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب پرسی 8ویں بار سال 1925 میں اس جنگل میں سونے کے شہر کو ڈھونڈنے نکلا تو وہ بھی کبھی دوبارہ واپس نہیں آیا۔ پرسی کے ساتھ ان کا بڑا بیٹا اور اس کا دوست بھی شامل تھا۔ پرسی نے اس آخری سفر کے دوران اپنی بیوی کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنی منزل سے بے حد قریب ہے۔ فوسٹ نے یہ بھی لکھا کہ اگر اس سفر سے میں واپس نہ آؤں تو میری تلاش میں کوئی بھی ریسکیو آپریشن نہ بھیجا جائے۔ پرسی اور اس کے ساتھی کہاں غائب ہو گئے اس کی جانکاری سالوں بعد بھی نہ مل سکی۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ پرسی اور اس کے ساتھیوں کو سونے کا وہ شہر مل گیا تھا جس کے بعد انہوں نے واپس اپنی پرانی زندگی میں نہ لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ ایل ڈوریڈو کی تاریخ ایسے کئی قصوں سے بھری پڑی ہے جس میں لوگوں نے اس شہر کو کھوجنے کے لیے سفر کو شروع کیا، مگر یا تو وہ کبھی لوٹ کر واپس نہ آئے یا ان کا یہ سفر ایک انسلجھی گتھی بن کر رہ گئی۔ اگر اسلام کی بات کریں تو قرآن و حدیث میں بھی ایل ڈوریڈو جیسے ایک شہر کا ذکر ملتا ہے جس کے مطابق طوفان نوح کے بعد ہود نبی کے زمانے میں ذات المعاد نامی ایک شہر آباد کیا گیا جسے ارم یا ستونوں والا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ اس شہر کو بنانے والا شداد ابن شد نامی بادشاہ تھا جو زمین پر ایک جنت بنانا چاہتا تھا، لہذا اس نے لاکھوں مزدوروں اور بے شمار کاریگروں کے ذریعے یہ شہر بنوایا جس میں سونے چاندی کے مکانات، یاقوت اور جواہرات کے ستون اور عمارتیں بنائی گئیں۔ شراب، دودھ و شہد کی نہریں اور درخت لگائے گئے۔ اس شہر میں دنیا بھر کی آرام و آرائش اور عیاشیوں کی چیزیں بھی موجود تھیں۔ شہر کے راستے اور دیوار تاریخ راتوں میں بھی چمکتے تھے۔ اس نایاب شہر کو بنانے میں 300 سالوں کا وقت لگا۔ ارم کی اس جنت کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ شداد خود کو خدا ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن جب یہ جنت نما شہر بن کر تیار ہو گئی اور شداد اپنے سپاہیوں اور لشکر کے ساتھ اس شہر میں جیسے ہی داخل ہوا، اس سے قبل ہی اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض کر لی گئی۔ پھر یہ شہر بھی تباہ ہو گیا اور اس کی سلطنت بھی مسمار کر دی گئی، لہذا شداد اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ عرب کے صحراؤں میں کبھی کبھی رات کے وقت اس شہر کی روشنی اور جھلک نظر آ جاتی تھی۔ روایت ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن کلابہ ایک دفعہ عدن کے اسی علاقے سے گزرے۔ سفر کے دوران آپ کا اونٹ کہیں بھاگ نکلا دیکھا اور عدن کے اس علاقے میں جا پہنچے۔ وہاں اپنے سونے کے ایک چمکدار شہر کو دیکھا جس کی دیواریں اور میناروں کو دیکھ کر آنکھیں چندیا رہی تھیں۔
عبداللہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسے ہی نظر آتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے متعلق بیان فرمائی تھی۔ پھر آپ اٹھ کر اس شہر کے اندر داخل ہوئے جہاں نہریں اور درختیں تھیں اور ایسے ایسے سامان تھے، پورا شہر ویران تھا۔ حضرت عبداللہ نے وہاں پڑے کچھ سونے، چاندی اور جواہرات اٹھا لیے اور وہاں سے سیدھے دمشق چلے گئے، جہاں انہوں نے امیر معاویہ کو یہ واقعہ سنایا۔ لہذا صحابہ کرام نے اس شہر کی تصدیق کی کہ واقعی ہی یہ وہی شہر ہے جسے شداد نے بنایا تھا، لیکن اللہ نے اسے انسانوں کی آنکھوں سے آج چھپا دیا ہے۔ لہذا کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ ایل ڈوریڈو کا یہ گمشدہ شہر وہی شہر ہے جسے شداد نے قائم کیا تھا، چونکہ ایل ڈوریڈو شہر کی تمام خاصیت شداد کی جنت سے ملتی جلتی نظر آتی ہے، جبکہ کچھ علماء اس منطق کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ نے جس شداد کی جنت کو دیکھا تھا وہ عرب کے جنوبی علاقے عدن میں تھا، لیکن ایل ڈوریڈو امریکہ کے جنوبی علاقے کے سنسان جنگلات کے بیچ موجود ہونے کا گمان کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قدیم زمانے میں لوگوں نے سونے کے ایسے قیمتی شہر تعمیر کیے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پراسرار شہر کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا، جن میں حضرت عبداللہ ابن کلابہ جیسے صحابی رسول بھی شامل تھے۔